بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 راہبر دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے پایا تخت اور دیرلش ارتغل جیسی بہترین ترک سیریز میں یہ کوڈ ورڈز کئی بار سنے ہوں گے۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کیزل ایلما، سرخ سیب اور سفید داڑھی والے۔ آج ہم ان کوڈ ورڈز میں سے صرف سفید داڑھی والوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ ترکوں کی تاریخ میں سفید داڑھی والے کون تھے اور ان کا کام کیا تھا۔ ناظرین، کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ایک ایسی قوم اس دنیا میں موجود ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو اس قدر سنجیدگی سے لے گی کہ اس فرمان پر عمل کرنے اور اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اس کام پر قربان کر دے گی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا وہ یہ ہے کہ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ تم قسطنطینیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں مدینہ قیصرہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ مدینہ قیصرہ یا قسطنطینیہ کس جگہ کو اس وقت کہتے تھے اور آج اس جگہ کا نام کیا ہے۔ یہ ایک قدیم وادی تھی جو ایک جانب یورپ کے علاقے تھریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ دنیا کی واحد وادی تھی جو سرسبز کھیتوں، دریاؤں اور خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دو بر اعظموں کو بھی آپس میں ملا رہی تھی۔ باز نتیم یعنی میگارا کے یونانیوں نے 667 قبل مسیح اس وادی میں ایک شہر آباد کیا تھا اور اسے اپنے بادشاہ بائزاس کے نام پر باز نتیم کا نام دیا، جو بعد میں تلفظ کے بگاڑ کی وجہ سے باز نتین بن گیا۔ 330 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے باز نتین شہر کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ قسطنطین اعظم نے اپنا خواب پورا کیا اور اس شہر کو نووا روما یا اپنے نام پر قسطنطینیہ کے نام سے دوبارہ آباد کیا۔ بعد میں شہر کو مدینہ قیصرہ، نیو روم اور اہل یورپ جیسے ناموں سے بھی یاد کیا جانے لگا، لیکن یہ نام زیادہ شہرت اختیار نہ کر سکے اور خلافت عثمانیہ تک اس شہر کا نام قسطنطینیہ ہی رہا۔ 29 مئی 1453 کو جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد نے اس شہر کو فتح کیا تو اس نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھا، لیکن ترکی یہ لفظ اپنی زبان پر روانگی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام اسلام بول سے بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ شہر 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا ہے۔ استنبول تاریخ میں دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں بازنطینی یعنی یونانی، رومی اور ترکیوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ اب بھی یہ شہر ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر کو فتح کرنے کا جذبہ ترک قوم کو اس وقت آیا جب ایک ترک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ تم قسطنطینیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس ترک کا نام تھا دیدے کورکت۔ عمر کے لحاظ سے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ یہ ترکوں میں نہایت ذہین فتین مانا جاتا تھا اور ترک قوم کے مسائل اپنی ذہانت سے حل کرنے کی وجہ سے اس شخص کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ایکسیکل ترکی میں سفید داڑھی یا پھر معزز بزرگ کو کہتے ہیں۔ ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والے اپنے عقل مندی اور دور اندیشی کی وجہ سے ترکوں میں نہایت قابل احترام حیثیت رکھتے تھے، جو ہر وقت ترکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش رہتے۔ 13ویں صدی کے مشہور مورخ رشید الدین حمدانی کا کہنا ہے کہ دیدے کورکت ایک حقیقت شناس شخص تھا جو 295 سال تک زندہ رہا۔ اوغوز قبیلے کا سردار اینا سید یعقوبی خان نے دیدے کورکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ دیدے کورکت نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور وہیں پر دیدے کورکت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسطنطینیہ فتح کرنے کی خوشخبری سنی۔ دیدے کورکت نے یہ خوشخبری واپس آ کر اوغوز سرداروں کو سنائی۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد اوغوز قبیلے کے سرداروں نے اس پیشن گوئی کو پورا کرنا اپنے فرض اور روایات کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ اوغوز سردار اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور انہیں ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والوں کی خدمت میں بھیج دیتے۔ سفید داڑھی والے انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کسی خفیہ مشن پر روانہ کرتے یا کسی بھی قسم کی جاسوسی کا کام ان کو دیتے۔ پہلے اس خفیہ تنظیم کا نام وائٹ بیئرڈز یعنی سفید داڑھی والے نہیں تھا،
بلکہ بورو بودوم تھا۔ یہ خفیہ تنظیم باضابطہ طور پر 608 عیسوی کو وجود میں آئی۔ اس تنظیم کے بانی اوغوز قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ترک اس وقت گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک یا نیلی چھت۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کے لیے آسمان نیلی چھت ہے، یعنی وہ ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو آسمان کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو۔ ناظرین اکرام، گوک ترک سلطنت دنیا میں پہلی ترکوں کی سلطنت تھی۔ اس سے پہلے ترک خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے تھے۔ ترکوں کی پہلی خفیہ تنظیم بورو بودوم کی بنیاد وزیر بلگیگ تنکیوکیو نے رکھی۔ اس وقت یہ تنظیم صرف 50 افراد پر مشتمل تھی۔ تب اس تنظیم کا نشان یہ بھیڑیے کا سر تھا۔ چونکہ یہ نشان خود ترک قوم کی نمائندگی کرتا تھا، اس لیے یہ تنظیم اس نشان اور نام سے مشہور نہ ہو سکی، بلکہ آہستہ آہستہ ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور ہو گئی اور بورو بودوم نام بھلا دیا گیا۔ اس خفیہ تنظیم کا عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان سفید داڑھی والوں کے کہنے پر سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے بعض نتیجے سرحدوں کی طرف ہجرت کی اور ان علاقوں کو فتح کیا جہاں صلیبی اور منگول اپنی خونی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے تھے۔ عثمان غازی کے والد اور دادا بھی اس خفیہ تنظیم کے ممبر رہے۔ سلیمان شاہ سے لے کر عثمان غازی تک کوئی سردار یا حکمران بھی ایسا نہیں تھا جو ان سفید داڑھی والوں کی معلومات کے بغیر کسی مہم پر جاتا۔ ترکوں کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے 4 اقسام کے سپاہی تھے۔ پہلے جنگجو جو کہ اکینجیز کہلاتے تھے، یہ ہر جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑتے اور ثابت قدم رہتے۔ ان کے بعد ڈیلیلر جو جنگوں میں خفیہ حکمت عملی کا کام کرتے۔ ان کے بعد خفیہ لوگ جو سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور تھے، ان کا کام تھا تمام علاقوں کی انفارمیشن دینا۔ پھر آخر میں عام سپاہی تھے جو میدان میں جنگ لڑتے تھے۔ سفید داڑھی والوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد نے قسطنطینیہ فتح کیا تو یہ لوگ زیر زمین چلے گئے یا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا مشن کئی سو سال کے بعد پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب غیر مسلموں نے خراسان، قفقاز اور وسطی ایشیا جیسے علاقوں کو فتح کیا، تب انہوں نے ان سفید داڑھی والوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا، کیونکہ یہ سفید داڑھی والے غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ سفید داڑھی والوں کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا قسطنطینیہ فتح کروانا اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کی حفاظت کرنا۔ آہی ایروان جو ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی ان سفید داڑھی والوں میں شامل تھے۔ اس خفیہ تنظیم کے نشان وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ جب یہ تنظیم 608 عیسوی کو وجود میں آئی تو اس وقت اس کا نشان یہ بھیڑیا تھا۔ جب سلطان محمد نے 1452 میں کلت باہر کا قلعہ فتح کیا تو اس نے 3 ہلالے کا نشان بنایا، کیونکہ یہ قلعہ سفید داڑھی والوں کی بدولت فتح ہوا تھا اور اس قلعہ کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے 3 ہلال کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہو۔ ترکوں نے ان نشانات کو اپنی ٹی وی سیریز پایا تخت اور دردلش ارطغرل جیسی بہترین ترک سیریز میں بھی استعمال کیا ہے۔ سلطان عبد الحمید نے بھی ان سفید داڑھی والوں جیسی خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ اس وقت عرب ممالک خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے، جس وجہ سے سلطان غلط اور صحیح بندے میں تمیز کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب بھی ترکی کے کچھ لوگ سفید داڑھی والوں کا نشان اپنی عمارتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دلاتے ہیں۔ تاریخ سننے میں اور پڑھنے میں بہت دلچسپ لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔